السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر۔ آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، اس ولاگ کے اندر ایک تو امریکہ کے نقصانات جو کہ بڑھتے جا رہے ہیں اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ساتھ ہی ساتھ پاکستان کا اس سارے معاملے کے اوپر موقف کیا ہے۔ میری آج ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے، ایک ادارے سے ملاقات ہوئی ہے، اور ایران کی اس جنگ کے حوالے سے اور ساتھ ہی ساتھ افغانستان کے حوالے سے کیا کچھ سننے کو ملا ہے، پاکستان کا موقف کیا ہے، پاکستان کی افواج، سیکیورٹی ادارے، حکومت کس پوائنٹ کے اوپر کھڑے ہیں، اس کی ساری ڈیٹیلز ابھی تھوڑی دیر میں جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور یہ بڑی ایکسکلوسیو ڈیٹیلز ہیں جو میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو اینڈ تک آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے، ہو سکتا ہے یہ ولاگ جو ہے وہ کافی لمبا ہو، تو ذرا صبر کے ساتھ ہی موجود رہیے گا تاکہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ سب سے پہلے میں جو موجودہ سیکیورٹی صورتحال ہے اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں، اس کے بعد یہ جو ایکسکلوسیو خبر ہے اس کی ڈیٹیلز ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو جناب پچھلے ولاگ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب امریکہ کا لڑاکا طیارہ جو ہے وہ گرا، اس کی فوٹیج آپ سکرین کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح جو ہے وہ گرا، اور اس کی وجہ سے جو ہے پوری دنیا کے اندر ایک کوہرام مچ گیا کہ امریکی جہاز جو ہے وہ گرنا شروع ہو گئے۔ بعد میں یہ پتہ لگا صرف ایک جہاز نہیں ہے بلکہ 3 جہاز ہیں، 3 امریکی لڑاکا طیارے جو ہیں وہ گرے ہیں، اور اس کے بارے میں اب سینٹ کام نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ کویت کے فضائی دفاعی نظام نے غلطی سے امریکی فضائیہ کے 3 F-15E اسٹرائیکر ایگل طیاروں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے۔ اب مطلب یہ جو ہے وہ ان کے اپنے نظام، وہ کہہ رہے ہیں ہمارا ہی دفاعی نظام جو ہے اسی نے ان جہازوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر دیا، اور اس کی وجہ سے یہ جہاز جو ہے وہ کریش ہوئے ہیں یا وہ تباہ ہوئے ہیں۔ اب یہ مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ فرینڈلی فائر ہے۔ اب یہ جو فی جہاز ہے اس کی مالیت $90 ملین ہے، 90 سے تقریباً $95 ملین، ڈیپینڈ کرتا ہے ماڈل کون سا ہے، ورژن کون سا ہے، تو 90 سے $95 ملین کا ایک جہاز ہے، تو یہ تقریباً $270 ملین کا جھٹکا لگا ہے امریکہ کو اس چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے۔ اب یہ غلطی کس کی تھی یہ تو نہیں پتا، لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو اس کے اندر پائلٹ سوار تھے، 6 پائلٹس اس کے اندر ٹوٹل سوار تھے، وہ سب کے سب جو ہے وہ ایجیکٹ ہو گئے تھے اور وہ بحفاظت جو ہے وہ لینڈ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ کویت نے اس واقعے کو بھی تسلیم کر لیا ہے، اور اس جاری آپریشن کے دوران کویتی دفاعی افواج کے تعاون اور کوششوں پر جو ہے وہ شکریہ ادا کیا گیا ہے سینٹ کام کی جانب سے۔ سینٹ کام نے مزید کہا ہے کہ جی واقعے کے وجوہات کی تحقیقات جاری ہیں، اور جیسی مزید معلومات دستیاب ہوں گی انہیں جاری کر دیا جائے گا۔ دوسرا جناب یہ تو وہ کلیم ہے جو سینٹ کام نے کیا ہے کہ جناب کویت کے دفاعی نظام نے غلطی سے ان 3 جہازوں کو جو ہے ٹارگٹ کیا ہے۔ وہاں پہ ایران کے سرکاری میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ ملکی حدود کی خلاف ورزی کے اوپر جو ہے وہ F-15 لڑاکا طیارہ جو ہے ایرانی فضائی دفاع انہوں نے مار گرایا ہے۔ وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ جہاز ایکچولی ہم نے مار گرایا ہے، امریکی لڑاکا طیارہ جو ہے انہوں نے کہا مارا ہم نے تھا، گرا کویت میں جا کے ہے وہ۔ اور ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ کویت میں امریکہ کی علی السلیم بیس کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ روسی میڈیا نے بھی کویت میں امریکی لڑاکا طیارے F-15 گر کر تباہ ہونے کا بتایا تھا، طیارے کا پائلٹ ایجیکٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ سوشل میڈیا کے اوپر جو وائرل ویڈیو ہے اس کے اندر شعلے بھڑکتے ہوئے جو ہے وہ دیکھے جا سکتے ہیں، اور پائلٹ کو پیراشوٹ کے ذریعے جو ہے وہ گرتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت نے پینٹاگون میں جو ہے بڑی آج ایک تفصیلی پریس کانفرنس کی ہے۔ انہوں نے کہا جی 2 روز قبل صدر ٹرمپ کے حکم کے اوپر آپریشن ایپک فیوری کا جو ہے وہ آغاز کیا گیا۔ بیسکلی یہ جو آپریشن ایران کے خلاف کیا جا رہا ہے اسے یہ آپریشن ایپک فیوری کہہ رہے ہیں۔ ایران نے انہوں نے کہا 47 برس سے امریکہ کے خلاف یک طرفہ جنگ جو ہے وہ جاری کی ہوئی تھی، بیروت، عراق اور افغانستان میں امریکی اہلکاروں پر راکٹ حملے کیے، آپ امریکیوں کو نشانہ بنائیں گے تو ہم تمہیں ڈھونڈ کر قتل کریں گے، یہ کہنا تھا امریکی وزیر دفاع کا۔ انہوں نے کہا ایران کے خلاف جنگ میں جانی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنا ہے، ہمارا مشن ایران کے میزائل پروگرام اور نیوی کو تباہ کرنا ہے، امریکہ فرسٹ پالیسی کے تحت جلد یہ جنگ ختم کریں گے، یہ عراق جنگ کی طرح نہ ختم ہونے والی جنگ نہیں ہے، یہ راتوں رات نہیں ہوگا، بہت وسیع میدان جنگ کا جو ہے وہ سج چکا ہے، تاہم جنگ میں فتح کے لیے کسی بھی آپریشن کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ ایران کی سرزمین پر امریکی افواج موجود نہیں ہے، ایران نے ٹیکنیکل آپریشن سینٹر کو نشانہ بنایا ہے جس میں ہمیں جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ڈین کین نے کہا کہ خطے میں مزید امریکی افواج کی تعیناتی کا سلسلہ جاری ہے، ہمیں مزید جانی نقصان کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ تو امریکی جو جنرل چیف آف سٹاف ہے وہ خود بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہمارے ابھی اور مزید فوجی مارے جائیں گے، اس کے لیے جو ہے وہ امریکیوں کو وہ آلریڈی تیار کر رہا ہے کہ یہ مت سمجھے گا
کہ یہ اس جنگ میں جو ہے وہ ہماری جانیں بہت کم جائیں گی، ہماری جانیں جائیں گی اس کے اندر. اور انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ایک رات کا آپریشن نہیں ہے. امریکی افواج نے سینکڑوں ایرانی میزائلوں کو اور ڈرونز کو تباہ کیا ہے. اسپیس اینڈ سائبر آپریشنز میں کمیونیکیشن نیٹ ورکس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے. ایران پر حملے میں 100 سے زائد لڑاکا طیاروں نے جو ہے وہ حصہ لیا ہے. انہوں نے کہا یہ آپریشن امریکہ کی جنگی تیاری اور فوجی طاقت کا بھرپور اظہار ہے. ہم نے اس ہدف کے لیے مہینوں اور سالوں تیاری کی تھی. ایران کے آپریشن کا کوئی ٹائم فریم نہیں دے سکتے. ایران کے پاس 2 دور مار میزائلوں کی صلاحیت موجود ہے. کاؤنٹر ڈرون فائٹ میں ہم ثابت قدم رہیں گے. وہ طیارے دشمن کی فائرنگ سے تباہ نہیں ہوئے. کویت میں طیاروں کی تباہی کی تحقیقات کر رہے ہیں. جنگ میں ہونے والے نقصان کا تخمینہ لگانے میں مزید ابھی وقت لگے گا. تو یہ خود بھی وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ جی کویت کے اندر جو ہے ہمارے طیارے گرے. تب تک یہ واقعہ ہو چکا تھا جس کے بعد ایکچولی پینٹاگون کے اندر جو ہے یہ پریس کانفرنس منعقد کی گئی. دوسری جانب مشرق وسطی ایک بار پھر جناب جنگی کشیدگی کی لپیٹ میں ہے اور لبنان کی تنظیم حزب اللہ بھی جو ہے وہ اب اس جنگ میں کود پڑی ہے. اس کی چند ڈیٹیلز ہم نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بھی بتائی تھی. اور انہوں نے ایک اسرائیلی فوجی اڈے کو بھی اب راکٹوں سے نشانہ بنایا ہے، جبکہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی اہلیہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اب انتقال کر گئی ہیں. یہ ایک ہی گھر سے مطلب افسوسناک خبر. اس سے پہلے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو شہید کیا گیا تھا. اب ان کی اہلیہ کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ وہ بھی اب اس دنیا میں نہیں رہیں. ایرانی سرکاری میڈیا نے تصدیق کی ہے کہ منصورہ خجستہ شوہر کی شہادت کے بعد سے زخمی تھی. آج ان زخموں کے باعث جو ہے ان کا انتقال ہو چکا ہے. اس بات کی تصدیق کی ہے کہ حملوں میں سپریم لیڈر کے خاندان کے دیگر افراد کو بھی چوٹیں پہنچی ہیں، جن میں ان کی بیٹی، داماد اور نواسی جو ہے وہ شامل ہیں. اس کے علاوہ ایران کے اسرائیل سمیت خلیجی ممالک کے مختلف امریکی اڈوں پر ڈرون اور میزائل حملے جو ہے وہ جاری ہیں. دوسری طرف تہران میں مسلسل تیسرے روز بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں، جبکہ امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایران میں 1000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا ہے، جس میں پاسداران انقلاب کا ہیڈ کوارٹرز بھی جو ہے وہ شامل ہے. ادھر اسرائیل اور امریکہ نے بغداد کے جنوب میں کتائب حزب اللہ کے ٹھکانوں کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا ہے. العربیہ کے مطابق اسرائیل اور امریکہ نے عراقی دارالحکومت بغداد کے جنوب میں جرف الصخر کے علاقے میں ایران نواز نیم فوجی گروپ کتائب حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے، اور حملے کے نتیجے میں گاڑیوں، دفاتر اور گوداموں کو شدید نقصان پہنچا اور آگ لگ گئی. اس کے علاوہ ایران کے اسلامک پاسداران انقلاب گارڈز نے اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتنیاہو کے دفتر کے اوپر جو ہے وہ میزائل حملہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے، اور اس میں نیتنیاہو کے دفتر اور اسرائیلی فضائیہ کے کمانڈر ٹومر بار کی قیامگاہ کو بھی جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا. یہ بہت بڑی خبر ہے کہ بنجمن نیتنیاہو کے دفتر تک اگر ایرانی فورسز جو ہیں وہ سٹرائک کرنے کے اندر کامیاب ہو گئی ہیں تو یہ بہت بڑی خبر ہے. لیکن obviously ابھی تک اسرائیلی میڈیا جو ہے وہ اس کی تصدیق نہیں کر رہا. یہ ابھی تک کلیم کیا جا رہا ہے ایران کے اسلامک پاسداران انقلاب کی جانب سے کہ انہوں نے بنجمن نیتنیاہو کے دفتر کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا ہے. IRGC نے اپنے سرکاری خبرساز ادارے سپا نیوز کے اوپر بیان میں کہا ہے کہ یہ سرپرائز حملے مقامی طور پر تیار کردہ خیبر شکن بیلسٹک میزائلوں کے ذریعے جو ہے وہ کیے گئے ہیں. نیتنیاہو کی قسمت نامعلوم اور اس حوالے سے مزید تفصیلات جو ہے انہوں نے کہا بعد میں فراہم کی جائیں گی. واضح ہے کہ خیبر چکن میزائل کی رونمائی اور آزمائشی لانچ مئی 2023 میں کی گئی تھی. اس کی مار کی صلاحیت 2000 کلومیٹر ہے اور یہ 1500 کلوگرام وزنی وار ہیڈ لے جانے کی جو ہے وہ صلاحیت رکھتا ہے. ظاہری بات ہے کیونکہ وہاں پہ ایران کے اندر آیت اللہ خامنائی جو ہے ان کی شہادت ہوئی ہے، تو اب ان کی کوشش ہے کہ جو اسرائیلی وزیر اعظم ہے اسی کو جو ہے وہ اب ٹارگٹ کیا جائے، اس سے کم کے اوپر جو ہے وہ بات نہیں بنے گی. اس کے علاوہ مشاہد حسین سید صاحب سینئر تجزیہ کار وہ اور بین الاقوامی امور کے ماہر وہ میرے ساتھ آج رات کو پروگرام میں شامل تھے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. ایران کا یہ جو ایک وار فرنٹ اس نے کھول دیا ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ یہ نہیں ایزیوم کر رہا تھا کہ ایران کی جانب سے جو ہے وہ اتنی اسٹیبلٹی وہاں سے آئے گی یا وہ اتنے سخت جان ہوں گے. ان کے مطابق امریکہ نے شاید یہ ایزیوم کیا ہوا تھا کہ 48 سے 72 گھنٹے کے اندر ہی جو ہے جیسی آیت اللہ خامنائی کو ہٹ کیا جائے گا اس کے بعد ایران جو ہے وہ کلیپس کر جائے گا یا ان کی رجیم جو ہے وہ کلیپس کر جائے گی. لیکن پورا سسٹم جو ہے وہ ویسے کا ویسے وہیں پہ موجود ہے. آیت اللہ خامنائی کی جگہ جو ہے وہ اب نئے جو ہے وہ سربراہ کو آلریڈی منتخب کیا جا چکا ہے، اور اسی طرح جو ایران کے آرمی چیف تھے ان کو بھی اب ریپلیس کیا جا چکا ہے. تو یہ شاید اسکرپٹ کے اندر جو ہے وہ امریکیوں کو نہیں پتا تھا کہ ایران کی جانب سے جو ہے اتنی ثابت قدمی کے ساتھ جو ہے اس پورے سسٹم کو وتھ سٹینڈ کیا جائے گا. ان کے اوپر جتنے مرضی حملے کیے جائیں تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو ہے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. ساتھ ہی ساتھ میں نے ان سے یہ بھی سوال کیا کہ جو بورڈ آف پیس ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بنایا گیا تھا اس کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنی قبر میں خود ہی اتر چکا ہے. یہ پروجیکٹ جو ہے وہ تقریباً ویسے ہی ختم ہو چکا ہے. مجھے اس کی افادیت جو ہے اب فی الحال نظر نہیں آتی ہے. تو خیر اب وقت بتائے گا کہ آگے چل کے سچویشن جو ہے کیا بنتی ہے. دوسری جانب
الجزیرہ نے جناب ایک تصویر جاری کی ہے جس میں ایران کے پاس جو میزائلز موجود ہیں اس کی ڈیٹیلز انہوں نے شیئر کی ہیں. اس کو ذرا غور سے سنیے گا. اس ڈیٹیلز کے مطابق شہاب 1 اور فتح 1110 کی رینج جو ہے وہ انہوں نے بتائی ہے کہ جناب 300 کلومیٹر ہے. راد 500, شہاب 2 اور فتح 313 کی رینج جو ہے وہ ان کے پاس ہے, اس کی رینج جو ہے وہ 500 کلومیٹر بتائی جا رہی ہے. قدس 1, یا علی اور ذوالفقار کی رینج جو ہے وہ 700 کلومیٹر اس میزائل کی بتائی جا رہی ہے. قیام 1 کی رینج جو ہے وہ 800 کلومیٹر بتائی جا رہی ہے. قدر 380 کی رینج جو ہے 1000 کلومیٹر بتائی جا رہی ہے. شہاب 3 کی رینج 1300 کلومیٹر بتائی جا رہی ہے. خیبر شکن کی رینج جو ہے وہ 1450 بتائی جا رہی ہے. یہ وہی میزائل ہے جس کے بارے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بنجامن نیتنیاہو کے دفتر کے اوپر ایرانی فورسز جو ہیں وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے اس میزائل کا استعمال کیا تھا جس کی رینج جو ہے وہ 1450 کلومیٹر بتائی جا رہی ہے. عماد یہ بھی ایک میزائل کا نام ہے, اس کی رینج 1700 کلومیٹر بتائی جا رہی ہے. خورام شہر غدر سی جی کی رینج جو ہے وہ 2000 کلومیٹر بتائی جا رہی ہے, اور جبکہ سومر کی رینج جو ہے وہ 2500 کلومیٹر. یہ مختلف میزائلوں کے نام تھے جو میں نے آپ کے سامنے بتایا, اور ان کی مختلف رینجز ہیں. یہ ایران کا وہ میزائلز کا آرسنل ہے جس کی ڈیٹیلز میں آپ کو بتا رہا تھا. اس کے علاوہ الجزیرہ نے ایک اور گراف بھی جاری کیا ہے جس کے مطابق امریکہ, اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ کے نتیجے میں 12 ممالک میں ہلاکتیں اور زخمیوں کی تعداد جو ہے وہ بتائی گئی ہے کہ کتنے افراد مختلف شہروں کے اندر جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں یا زخمی ہوئے ہیں. ایرانی حملے میں اسرائیل میں 10 افراد اب تک ہلاک ہو چکے ہیں. کویت میں 1 ہلاک 32 زخمی, بحرین میں 1 ہلاک 4 زخمی, متحدہ عرب امارات میں 3 ہلاک 58 زخمی, قطر میں 16 افراد زخمی ہوئے ہیں, عمان میں 5 افراد زخمی ہوئے ہیں, جبکہ 3 امریکی سروس ممبرز ہلاک اور 5 زخمی ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ایران نے سعودی عرب, قبرص اور اردن کے اوپر بھی جو ہے حملہ کیا. اسی گراف میں اسرائیل اور امریکا کی جانب سے کیے گئے حملوں کے نتیجوں میں ایران میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد اب 555 بتائی جا رہی ہے. لبنان میں 13 افراد ہلاک اور 149 جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں, جبکہ عراق میں 2 افراد ہلاک ہوئے ہیں. تو امریکہ کی جانب سے عام شہریوں کو جس طرح نشانہ بنایا جا رہا ہے, جبکہ وہ رجیم کے جو عہدیدار ہیں ان کو تو نشانہ بنا ہی رہے ہیں, عام شہری کی بھی جو ہے اس کی وجہ سے ہلاک یا زخمی ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کی جانب سے جو ہے ایک حالیہ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ امریکہ نے ایران پر حملہ کرنے سے قبل اسرائیل اور سعودی عرب کے ساتھ مشاورت کی تھی, اور یہ کارروائی مبینہ طور پر ہفتوں پر محیط لابنگ کے بعد عمل میں آئی. تاہم امریکہ میں موجود سعودی سفارت خانے نے اس رپورٹ کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہوئے اسے گمراہ کن اور غلط قرار دیا ہے کہ سعودی عرب کو اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن تھا یا وہ اس معاملے کے اندر جو ہے پوری طرح آن بورڈ تھا. واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف حملوں کا فیصلہ ایسے وقت میں کیا جب اسرائیل اور سعودی عرب کی جانب سے امریکی انتظامیہ کے ساتھ رابطے جو ہے وہ جاری تھے. اخبار نے اپنی رپورٹ میں نام ظاہر نہ کرنے والے 4 باخبر ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ان ممالک کی جانب سے ایران کے خلاف سخت موقف اختیار کرنے پر زور دیا گیا. رپورٹ میں یہ تاثر دیا گیا کہ خطے کے صورتحال و اتحادیوں کی تشویش کے تناظر میں امریکہ نے کارروائی کا فیصلہ کیا. واشنگٹن میں سعودی سفارت خانے کے ترجمان فہد ناظر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری بیان میں ان دعووں کی جو ہے وہ واضح تردید کی. انہوں نے کہا کہ سعودی عرب نے ہمیشہ ایران کے ساتھ قابل اعتماد معاہدے تک پہنچنے کے لیے سفارتی کوششوں کی حمایت کی ہے. ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ اپنی کسی بھی بات چیت میں ہم نے کبھی بھی صدر پر مختلف پالیسی اختیار کرنے کے لیے لابنگ نہیں کی ہے. تو سعودی عرب نے بھی جو ہے وہ امریکی اخبار کی اس رپورٹ کو ٹوٹلی رد کر دیا. دوسری جانب ایران کے جو ترجمان ہے وہ آج CNN کے اوپر موجود تھے. میں نے ان کا ایک انٹرویو دیکھا, اس کے اندر وہ یہ فرما رہے تھے, ان سے ایکچولی سوال کیا گیا کہ جو سعودی عرب کے اندر ایک آئل ریفائنری ہے اس کے اوپر آخر ایران نے کیوں حملہ کیا ہے. آپ سعودی عرب کی مطلب ظاہری بات ہے آئل ریفائنریز جو ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ انسٹالیشن ہے سعودی عرب کی, تو ان کے اوپر آپ نے حملہ کیوں کیا ہے. تو جو ایرانی ترجمان تھے انہوں نے اس کو رد کیا. انہوں نے کہا جی ہم بالکل نہیں جانتے کہ اس آئل ریفائنری کے اوپر کس نے حملہ کیا, ہماری طرف سے جو ہے وہ یہ حملہ نہیں کیا گیا ہے. تو ایران نے سعودی عرب کے اوپر ہونے والے حملے سے جو ہے اعلان لا تعلقی کیا ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سعودیز جو ہیں یا ان کے ساتھ ہماری جو بات چیت ہوتی رہی ہے وہ ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں, اور ہم ان کے ساتھ جو ہے تمام تر کمیونیکیشن جو ہے ہماری چلتی رہی ہے, ہمیں ان کی باتوں کے اوپر پوری طرح اعتبار ہے. مجھے نہیں پتا کہ یہ ڈیلیبریٹ ایک کوشش ہے سعودی عرب اور ایران کو آمنے سامنے لا کے کھڑا کرنے کی, لیکن دونوں جانب سے جو ہے اس معاملے کی تردید کی گئی ہے, اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارے آپس کے جو تعلقات ہیں وہ بالکل درست ہیں. دوسری جانب ایران نے تصدیق کی ہے کہ اس کے جوہری مرکز نتنز نیوکلیئر پلانٹ کو امریکہ اور اسرائیلی حملوں نے نشانہ بنایا گیا ہے. ایران کے نمائندے رضا نجفی نے اقوام متحدہ کی ایٹمی نگرانی ایجنسی کے 35 رکنی بورڈ آف گورننس کے اجلاس میں صحافیوں سے گفتگو کی, اور انہوں نے کہا کہ ایک بار پھر انہوں نے ایران کے پرامن محفوظ جوہری مراکز کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا ہے.
نجفی نے رائٹرز کے سوال پر بتایا کہ حملے کے دوران نشانہ بننے والی جگہ نتنز کا جوہری مرکز تھا. ایران نے اس حملے کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی بھی قرار دیا ہے. اس کے علاوہ عالمی جوہری ادارے IAEA کا کہنا ہے کہ اب تک کسی ایرانی جوہری تنصیب کے نشانہ بننے یا نقصان کی اطلاع جو ہے وہ نہیں ملی ہے. غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق IAEA کا ہنگامی اجلاس آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں ہوا، جہاں پر ایران، امریکہ اور اسرائیلی حملوں کے بعد کی صورتحال کے اوپر جو ہے وہ غور کیا گیا. رپورٹ کے مطابق اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سربراہ IAEA نے کہا کہ اب تک کسی ایرانی جوہری تنصیب کے نشانہ بننے کی اطلاع جو ہے وہ غلط ہے. اس کے علاوہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کی جانب سے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ حسین مقلد، the head of Hezbollah's intelligence headquarters, was eliminated in a precise strike in Beirut. وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ حزب اللہ کے جو انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر کے جو چیف ہیں حسین مقلد، ان کو جناب شہید کیا جا چکا ہے اور اسرائیلی فورسز کی جانب سے جو ہے انہیں ٹارگٹ کیا گیا ہے. میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ جناب پوری دنیا کی اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ ٹریڈ کی طرف جاری ہیں جب سے ایران کے اوپر یہ حملہ ہوا ہے. اسی طرح پاکستانی اسٹاک ایکسچینج بھی جو ہے وہ ایک موقع کے اوپر 15,000 پوائنٹس لوز کر چکی ہوئی تھی. اس کے بعد مارکیٹ نے جو ہے تھوڑا سا ریکور کرنا شروع کیا، لیکن اس کے بعد آخری سیشنز کے اندر جو ہے دوبارہ مارکیٹ کے اندر ایک ڈاؤن فال شروع ہوا اور بلکہ مارکیٹ جو ہے وہ 15,000 پوائنٹ سے بھی جو ہے مزید آگے گر گئی. سو جو نیگیٹیوٹی تھی جو آج دن کے آغاز میں پاکستان اسٹاک مارکیٹ کے اندر شروع ہوئی تھی وہ آخر تک جو ہے وہ ویسے ہی چلتی رہی اور مارکیٹ جو ہے وہ بہت بڑے نیگیٹو زون کے اندر بند ہوئی ہے. موسٹ پروبلی شاید ہو سکتا ہے کہ کل بھی یہی ٹرینڈ جو ہے وہ ویسے ہی چلے، کیونکہ مارکیٹ کے اندر بالکل جان نظر نہیں آ رہی تھی. اور اسی طرح ممبئی اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ بھی آج نیگیٹو میں بند ہوئی اور نفٹی جو ہے نفٹی 50 وہ بھی نیگیٹو میں بند ہوا. جاپان کی اسٹاک ایکسچینج جو ہے اور کورین اسٹاک ایکسچینج وہ بھی نیگیٹو ایریا کے اندر ہی جو ہیں وہ بند ہوئی ہے. اس کے علاوہ کراچی اور لاہور ریجن کے مخصوص فضائی روٹس کو مختلف اوقات میں جناب بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. نوٹائم جاری کیا گیا ہے اور یہ 3 مارچ سے 31 مارچ تک، یعنی کہ تقریباً پورا مہینہ ہی بنتا ہے مارچ کا، اس کے لیے نوٹائم جاری کیا گیا ہے اور اس میں کراچی اور لاہور ریجن کے مخصوص فضائی روٹس کو مختلف اوقات میں بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اوور آل نہیں، لیکن چند مخصوص ٹائمنگز کے اندر جو ہے یہ جو روٹس ہوں گے یہ مکمل طور پہ بند ہوں گے. اس میں یہاں پہ کسی قسم کا فضائی آپریشن نہیں ہوگا اور کمرشل پروازوں کے لیے مخصوص فضائی روٹس جو ہیں وہ مہیا نہیں کیے جائیں گے. ظاہری بات ہے اس کی وجہ سے فلائٹ آپریشن کے اوپر بھی جو ہے وہ فرق پڑے گا. اب آجئے جناب اس ملاقات کے حوالے سے جس کا شروع میں نے آپ سے ذکر کیا. آج ایک ادارے سے بڑی اہم ملاقات ہوئی. آبویسلی شخصیت کا نام میں کوٹ نہیں کر سکتا، لیکن میرے علاوہ لاہور سے اور اسلام آباد سے صحافیوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہاں پہ موجود تھی. میں کوشش کروں گا زیادہ ڈیٹیل میں اس کی انفارمیشن تو نہیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن موجودہ صورتحال کے حوالے سے 2 اہم پوائنٹس تھے. ایک تو افغانستان اور ایران کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات ہوئی. افغانستان کے حوالے سے سب سے پہلے بات کرتا ہوں، اس کے بعد ایران کی طرف جاؤں گا. افغانستان کے حوالے سے یہ بات شیئر کی گئی کہ جناب ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ اس وقت جو طالبان رجیم کے جو ہیڈ ہیں، یعنی کہ اخندزادہ کی میں بات کر رہا ہوں، اخندزادہ ہیبت اللہ، ان کے بارے میں کہا گیا کہ جناب وہ اس کو ہیڈ کرتے ہیں. میں نے ایکچولی سوال کیا کہ کیا یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، ایک تو انہوں نے کہا کہ جناب اس کو جنگ نہ کہا جائے کہ یہ افغانستان کے ساتھ کوئی جنگ ہو رہی ہے، یہ ایک آپریشن ہے اور یہ آپریشن چلتا رہے گا. اس کی کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے کہ یہ اب سے لے کر اب تک جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. یہ سلسلہ اسی طرح ہی چلتا رہے گا. اور ہماری لسٹ کے اوپر یہ میں نے ایکچولی سوال کیا کہ کیا اگر آپ کو موقع ملا تو کیا جو طالبان رجیم کے ہیڈز ہیں کیا ان کو بھی ایلیمنیٹ کیا جا سکتا ہے، جس طرح مثال کے طور پہ مختلف ملکوں کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ ہیڈ آف سٹیٹس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، تو کیا یہاں پہ طالبان کے جو ہیڈ ہیں کیا ان کو بھی ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ واضح انٹیلیجنس کے اوپر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ طالبان کے جو سربراہ ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ہم ٹارگٹ کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا یہ سلسلہ تب تک چلے گا جب تک دہشت گردی کا جو ناسور افغانستان کی سرزمین سے پنپتا ہے اسے جب تک ختم نہ کیا جا سکے. دوسرا انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں بڑی جو ہے وہ واضح قسم کی کامیابیاں جو ہیں ملی ہیں اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو کچھ بھی افغانستان میں ہو رہا ہے یہ افغانستان نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے بھارت ہے. یہ جو بھی نقصانات اگر افغانستان میں ہوتے ہیں تو ایکچولی اس کی تپش جو ہے وہ بھارت کو محسوس ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایران کے حوالے سے جو گفتگو تھی اس کے اوپر یہ کہا گیا کہ جناب ایران جو ہے اس نے 3 ممالک کی تعریف کی ہے اس کے رول کے اوپر. ایک اس نے روس کی تعریف کی ہے، ایک چین کی تعریف کی ہے اور ایک پاکستان کی تعریف کی ہے. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ایران کے خلاف کسی قسم کی کوئی پوزیشن لیں گے تو وہ بالکل غلط ہے. ہاں ایران کے ساتھ جو ہے ہمارے دوستانہ ریلیشن شپس تھے، ہیں اور ویسے ہی رہیں گے. اور ایران کے حوالے سے جو لوگوں کے سینٹیمنٹ ہیں، جن لوگوں نے احتجاج کیے، ان کے احتجاج کی ہم قدر کرتے ہیں. احتجاج کرنا جمہوری حق ہے، لیکن قانون کو جو ہے وہ ہاتھ میں لینے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ جناب خطے کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے
بہت سی جگہوں کے اوپر جو ہے وہ بار بار یہ سوال کیا جاتا ہے کہ یہ باری جو ہے وہ ایران کی ہے اور اگلی باری جو ہے وہ پاکستان کی ہے. تو اس کا جواب دیتے ہوئے کہا گیا کہ جناب پاکستان از پاکستان، پاکستان از ناٹ ایران. اور ایران کی صورتحال اور پاکستان کی صورتحال میں زمین آسمان کا فرق ہے. 1980 سے ایران نے جو ہے نیوکلیر پروگرام شروع کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اس کے اندر فیل ہوتا گیا، لیکن پاکستان نے سکسیسفلی اپنا نیوکلیر پروگرام جو ہے وہ شروع کیا اور آج پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے. تو پاکستان کے اوپر حملہ کرنے سے پہلے یا پاکستان کے بارے میں کچھ بھی کرنے سے پہلے 36 دفعہ جو ہے وہ کسی کو سوچنا پڑے گا کہ کیا وہ ایسا کر بھی سکتا ہے یا نہیں. اور پیغام دیا گیا کہ جو لوگ بھی یہ گفتگو سن رہے ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ بالکل محفوظ ہاتھوں کے اندر ہیں اور انشاءاللہ پاکستان کو کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، بلکہ جملہ تھا کسی کا باپ بھی جو ہے وہ پاکستان کا بال بیکا نہیں کر سکتا. تو بڑی پراعتماد قسم کی یہ گفتگو تھی صحافیوں کے ساتھ. اور آخر میں ایک سوال یہ کیا گیا کہ جناب اس سارے اہم معاملے کے اندر جو ہے سیاسی طور پہ ایک لیڈر جو کہ اندر موجود ہے کیا، اور ان کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ جناب ڈیل کی کوشش کی جاتی ہے یا بات چیت کی جو ہے وہ کی جاتی ہے. تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ ہم کسی بھی سیاسی جماعت سے جو ہے وہ بات چیت نہیں کرتے اور نہ ہم کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں. اگر یہ کوئی سوچتا ہے کہ جناب کوئی گفت و شنید کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے یا شروع ہونا چاہیے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ بات چیت کرنے کے حوالے سے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.